جب ہم تدبیر پر غور کریں گے تو بس غور کرتے رہیں گے اور تعریف کے کلمات زبان پر آئیں گے، لیکن کسی زبان میں کیا یہ قوت ہے اور یہ صلاحیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکے؟ کس نعمتوں کو گنو گے؟ جب گن ہی نہیں پاؤ گے تو تعریف کیسے کرو گے؟ اس لیے رب نے کیا کہا؟ لو كان البحر مدادا لکلمات ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے رب کی کلمات کے لیے سمندر سارے کے سارے روشنائی بن جائیں تو لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائیں گے میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، پھر ہم اتنی روشنی لے آئے پھر بھی تو سبعۃ ابحر ما نفدت کر، 7 سمندر ہو جائیں، پھر 7 سمندر اور ہو جائیں، پھر لکھیں تو لکھتے جائیں لیکن ختم نہیں ہوگا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے اسلامی گھرانے کے عنوان سے ایک خاص ہفتہ واری پروگرام کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ اسلامی اور گھرانہ، یہ 2 الفاظ ہیں ہمارے سامنے۔ اسلامی گھرانہ کیا ہے؟ تو اسلامی گھرانے کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں عام انداز میں ہو سکتا ہے وہ یہی کہ ایسا گھرانہ جہاں ایک خاص قسم کا ماحول پایا جائے، جہاں ظاہری وضع اور قطع اور حیت میں لوگ اسلامی ہوں۔ ظاہری وضع قطع کیا ہے؟ لباس، پہناوا اوڑھاوا، اور پھر داڑھی، اور اس سے آگے بڑھ کر 5 وقت کی نمازیں وغیرہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں اسلامی ہونے کی علامتیں ہیں، لیکن یہ تمام علامتیں نہیں ہیں، یہ کچھ علامتیں ہیں۔ اسلام صرف انہی چند چیزوں کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک دین ہے اور مکمل اور کامل دین ہے۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ تو دین تعلیمات اور ہدایات کا وہ مجموعہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کے واسطے سے اس کائنات میں اتارا ہے۔ وہ جو تعلیمات اور ہدایات ہیں وہ دراصل کیا ہے؟ تو یہ دراصل ان حقوق اور فرائض کی تعیین اور ان کی ادائیگی کی تلقین پر مشتمل ہیں کہ جن کو پورا کر کے انسان اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرتا ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور اس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ تو کچھ حقوق اور فرائض ہیں، اور کچھ وہ چیزیں بھی تعلیمات اور ہدایات کا حصہ ہوتی ہیں کہ جن کو اپنانے
اور اختیار کرنے سے کہ جو فرائض اور حقوق ہیں ان کی ادائیگی میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور ان کو چار چاند لگتا ہے، خوبصورتی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، انہی دونوں چیزوں سے گھرانہ وجود میں آئے گا صحیح، اور انہی دونوں چیزوں سے ایک اچھا خاندان وجود میں آئے گا، سماج اور معاشرہ وجود میں آئے گا۔ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی یہ دلی تمنا نہیں ہے، خواہش نہیں ہو کہ اس کے گھر کا ماحول اسلامی ہو، پرسکون ہو، ایسا ہو کہ جہاں کدورت نہیں ہو، نفرت نہیں ہو، اور ذہن اور طبیعت کو خراب کرنے والی چیزیں نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں نہیں ہو، کیسے نہیں ہو؟ وہی جو حقوق اور فرائض ہے نا، ان کو صحیح طور پر سمجھ لیجیے، پھر ان کی ادائیگی پر کمر بستہ ہو جائیے، پھر اس سے آگے بڑھ کر ان حقوق اور فرائض کی ادائیگی میں جو چیزیں معاون بننے والی ہیں، ان کو خوبصورتی بخشنے والی ہیں، ان کو بھی ادا کیجیے، زندگی اچھی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یقیناً اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی کا نام، جس کا جو حق ہے وہ دیا جائے اس کو، ہے نا۔ اور قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، اعجاز کہ اس نے کسی کے حق کی تخصیص نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ تم فلاں کا حق ادا کرو، مطلق کا حق ادا کرنا ہے۔ تو جس کا بھی حق تمہارے دل میں بنتا ہے وہ تمہیں ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کیا کہا؟ احسان، احسان کا بھی حکم دیتا ہے۔ تو عدل فرائض کی اور حقوق کی ادائیگی کا نام ہے، اور احسان اس سے بڑھ کر کرنے کا نام ہے، یعنی جتنا فرض ہے نا اس سے بڑھ کر جو ڈیوٹی نبھائی جائے، جتنے حقوق ہیں بڑھ کر اس سے دیے جائیں، تو یہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ تو عدل سے سماج کا قیام ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک عمارت تعمیر ہو جاتی ہے عدل کی بنیاد پر، اچھی مضبوط، لیکن اس عمارت کو خوبصورت بنانے کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے، احسان کی ضرورت ہے۔ عدل پر عمارت کھڑی ہوگی، اس کی بنیاد بغیر عمارت قائم نہیں ہو سکتی، لیکن اس عمارت کو صحیح لک دینے کے لیے، صحیح منظر دینے کے لیے، خوشنمائی بخشنے کے لیے احسان کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آگے بڑھیں گے۔ اب یہ کہ جو حقوق اور فرائض کی بات ہم کر رہے ہیں نا، تو یہ حقوق اور فرائض آتے کدھر سے ہیں اور ان کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے ان کی؟ کیا بنیاد ہے؟ تو حقوق اور جو فرائض ہمارے ذمے ہوتے ہیں نا، ان کی بنیاد کچھ واسطے اور کچھ تعلقات ہیں۔ ذرا یاد کر لیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کچھ واسطے اور تعلقات ہیں، تعلقات، ٹھیک ہے، واسطے اور تعلقات ہیں۔ تو اب تعلقات کی نوعیتیں ہوتی ہیں، ہے نا۔ یہ تعلق کبھی ابدیت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، سمجھ رہے میں کدھر جا رہا ہوں؟ ذرا غور کرتے ہوئے چلیں گے۔ یہ تعلق کبھی ابدیت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اور کبھی ممنونیت اور احسان مندی کی بنیاد پر، ہے نا۔ کسی نے کوئی اچھا کام کر دیا آپ کے ساتھ، تو اس کی بنیاد پر ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ کیا احسان۔ تو اس کائنات میں اس کی جو سب سے زیادہ نمایاں شکل ہے وہ ہے والدین اور اولاد کا تعلق، سمجھ رہے بات؟ والدین اور اولاد کا تعلق،
والدین کی طرف سے احسان ہے نا، اور ادھر سے کیا ہے، ممنونیت ہے، یعنی احسان کے زیر سایہ ہونا ہے، تو والدین کیا ہے، تو اس بنیاد پر ہم جوڑتے ہیں۔ اور کبھی یہ جو تعلق ہے نا قرابت اور رشتے کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ قرابت، رابطہ کیا بنتا ہے، رشتہ دار، رشتہ بنتا ہے، قرابت کی بنیاد پر یہ تعلق قائم ہوتا ہے۔ اور کبھی کچھ دوسرے روابط بھی وجود میں آتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو تعلق جتنا مضبوط ہوگا حق بھی اتنا گہرا اور مضبوط ہوگا۔ ذرا سمجھیں کیا ہے، تعلق جتنا مضبوط ہوگا حق بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ تو اس کائنات میں جو سب سے گہرا، سب سے مضبوط اور اٹوٹ قسم کا تعلق ہے وہ کون سا ہے؟ ہاں نیچے اتر جا رہا ہے، عبد اور معبود کا تعلق ہے نا، سب سے مضبوط بھی ہے یہ۔ اور ایک اور بات آگے یاد رکھیے کہ سب سے پہلا تعلق ہے جو اس دنیا میں وجود میں آتا ہے، کوئی تعلق نہیں ہے جب بھی وہ تعلق ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلا جو تعلق قائم ہوتا ہے اس دنیا میں وہ کون سا ہے؟ وہ عبدیت کا تعلق ہے، عبد اور معبود کے درمیان کا تعلق ہے سب سے پہلا، اس سے بڑھ کر کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ سب سے پہلا تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پر سب سے بڑا حق وجود میں آتا ہے۔ تو اب یہ پہلا حق ہے، اس پر سب سے پہلے گفتگو ہوگی، ہے نا، اس کو تو چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ اس حق کو سمجھے بغیر دوسرے سارے حقوق بیکار ہیں، ان کو سمجھنا فضول ہے اور ادائیگی صحیح طور پر ہو ہی نہیں سکتی ہے، سمجھ رہے؟ تو ایک ترتیب سے ہم چلنے والے ہیں انشاءاللہ، سمجھیں گے کہ یہ جو اللہ اور ہمارے درمیان کا جو تعلق ہے اس کو خرابی کہاں سے لاحق ہوتی ہے، اور وہ کون سی بنیاد ہے کہ جن کو ہم سمجھ لیں تو یہ تعلق ہمارا مضبوط ہو جائے گا۔ اور یہ جو تعلق ہے نا یہ مضبوط ہو جائے، اس حق کی صحیح ادائیگی ہو جائے نا، تو زندگی میں انقلابات، تبدیلی آتی ہے نا۔ تو یہ سب سے پہلا تعلق ہے کس؟ عبدیت اور ربوبیت کا تعلق، ٹھیک ہے؟ اللہ رب ہے اور ہم کیا ہیں؟ اس کے مربوب ہیں، عبد ہیں، وہ مالک ہے اور ہم غلام ہیں، غلام۔ تو یہ سب سے پہلا تعلق ہے۔ اب اس تعلق کی بنیاد پر حق کون سا وجود میں آتا ہے؟ کون سا حق؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے، کہتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار یقال له عفیر، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا۔ ردیف کہتے ہیں اس شخص کو جو سواری پر کسی کے پیچھے بیٹھا ہے نا، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، اس پر گدھے پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہیں اور پیچھے سوار ایک اور کر رکھا ہے، تو گدھے پر سواری یہ تواضع کی طریقے ہے نا، تشریح اس طور پر نہیں کرنی ہے، ابھی آگے بڑھنا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا معاذ، اے معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اس کو الٹیں گے تو کیا کہیں گے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں کا فرض اللہ کے لیے کیا ہے؟ سمجھ رہے؟ جو اللہ کا حق ہوگا وہ ہمارا فرض ہوگا، جو اللہ کا حق ہوگا وہ ہمارا فرض ہوگا۔ پوچھا کہ کیا ہے، معلوم ہے؟ اور کہا وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو بندوں کا حق اللہ پر کچھ بھی نہیں ہے، یہ تفضل ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہی ہے، اس نے اپنے طور پر کر لیا ہے، ورنہ کسی کا کوئی حق اللہ پر نہیں ہے۔ انشاءاللہ بات آ رہی ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جاننے والے ہیں۔ قال، کہا
فإن حق اللہ علی العباد ان يعبدوا اللہ ولا يشركوا به شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ وحق العباد علی اللہ عز وجل اللہ يعذب من لا يشرك به شیئا، اور اللہ کے ذمے بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ اس شخص کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ شرک نہ کرے۔ تو یہ حق ہے، سب سے پہلا حق ہے نا۔ اور اس کائنات، یہ پوری کی پوری کائنات کی تخلیق کس کے لیے ہوئی ہے؟ کس چیز کے لیے؟ اسی حق کی ادائیگی کے لیے، اور سب اسی حق کے لیے وقف ہیں کائنات میں، ہے کہ نہیں؟ سورج، چاند، آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اور ہم کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ حق کیا ہے؟ تو دو باتیں ہیں، کیا ہے؟ پہلے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور دوسری بات کیا ہے؟ شرک نہیں کیا جائے۔ تو دونوں باتوں کو جمع کر دیں گے نا جب حق ادا ہوگا، اور جب حق ادا ہوگا تو پھر کیا ہے؟ حق کے مستحق بن جائیں گے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ عذاب نہیں دے گا، ہے نا؟ تو اللہ عذاب نہیں دے گا کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو ایک مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی اللہ ہی کی عبادت کرے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے، انشاءاللہ بات آ رہی ہے، تو بالکل نہیں دے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، کوتاہیاں ہوئی ہے اگر، تو جہنم میں ڈالے گا، ہمیشہ کا عذاب نہیں دے گا۔ سمجھ رہے بات؟ ہمیشہ کا عذاب نہیں دے گا۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو خالص اللہ کی عبادت اور اس میں کسی کی شرکت نہیں۔ اب یہ جو چیز ہے نا کہ ہم اللہ کا حق ادا کریں گے، اس کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی معرفت صحیح طور پر حاصل نہ ہو، ہے نا؟ تو ہم کو اپنے رب کو پہچاننا چاہیے، معرفت حاصل کرنی چاہیے نا۔ تو جب ہم اس حق کی صحیح طور پر ادائیگی کر سکیں گے، تو کون ہے وہ کہ جس کا حق ہمارے ذمے لاحق ہو رہا ہے؟ سب سے پہلا، سب سے مضبوط حق کون ہے؟ تو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ ہے ترتیب میں، کون سی؟ سورۃ الفاتحہ۔ اللہ نے اپنا تعارف کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، رب ہے اور عالمین کا رب۔ تو رب کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، تو تین چیزیں ہیں، اس کو نوٹ کریں گے آپ، تین چیزیں ربوبیت میں، تین چیزیں داخل: خلق، ملکیت اور تدبیر۔ سمجھ رہے بات؟ رب العالمین ہے، رب ہے مطلب پیدا کرنے والا، رب ہے مالک ہے نا، ساری چیزوں کی ملکیت رکھنے والا ہے، اور رب ہے تو مدبر ہے، یعنی ساری کائنات کو چلانے والا اور اس کی تدبیر کرنے والا ہے۔ تو رب ہے وہ، رب کس کا؟ تو کہا العالمین، عالمین کا۔ تو اب یہ عالمین کیا ہے؟ تو کما یعلم بہ الصانع، جس کے ذریعے سے بنانے والے کو پہچانا جائے۔ عالم کی جمع عالمین، تو عالم کہتے ہیں اس کو جس کے ذریعے سے پہچانا جائے، جس کے ذریعے سے علم حاصل ہو۔ تو عالم ما یعلم بہ الصانع، جس کے ذریعے سے بنانے والے کا علم ہو، وہ کیا ہے؟ وہ کیا عالم ہے نا؟ اللہ نے کہا عالمین، کسی ایک عالم کا نہیں، چھوٹے عالم کا نہیں اور بڑے عالم کا نہیں۔ تو اب یہ چھوٹا عالم کیا اور بڑا عالم کیا ہے نا؟ تو بڑا عالم پوری کائنات ہے، اور علماء یہ کہتے ہیں کہ چھوٹا عالم انسان ہے۔ یعنی کائنات میں جتنی چیزیں ہیں نا، تفصیلی طور پر وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے یہاں جمع کر دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا کہ وہ رب ہے، اور رب العالمین
رب العالمین ہے، سارے عالم کا رب ہے، سارے عالم کا رب. ٹھیک ہے، تو عالم کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو پہچان لیں گے. کس کے ذریعے سے؟ عالم کے ذریعے سے. تو یہ جو پہچاننے کے ذرائع ہیں ان کو بھی آیات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آیات. آیات مطلب نشانی. تو یہ جو پہچاننے کے ذرائع ان کو آیات کونیہ کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ آیات کونیہ، کائنات میں موجود نشانیاں. تو یہ جو آیات کونیہ ہے نا، ہر آدمی کے سامنے. آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، ہے نا، آسمان اور زمین کے درمیان کی ساری چیزوں کو دیکھو. یہ چیزیں وجود میں آئی ہیں، تو جب وجود میں آئی ہیں تو پھر کوئی اس کا بنانے والا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ ساری چیزیں انتظام کے ساتھ چل رہی ہیں، انتظام کے ساتھ. تو انتظام بالکل قائم ہے، اس میں کسی قسم کی گڑبڑی نہیں ہوتی ہے، کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا ہے. تو کوئی بنانے والا ہے اور پھر چلانے والا ہے، کنٹرول کرنے والا ہے، کوئی ہے، یہ تو پتہ چل جاتا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلتا کہ ایک ہی ہے. وہ کیا پتہ چلتا؟ ایک ہی ہے. کس کے ذریعے سے؟ کس کے ذریعے سے؟ یہی بتایا نا، آیات کونیہ کے ذریعے سے. یعنی کے ذریعے سے آیات کونیہ، کائنات میں جو نشانی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا، ان کے ذریعے سے یہ معرفت حاصل ہوتی ہے. کون سی معرفت؟ کوئی بنانے والا ہے، اور یہ کہ چلا رہا بھی ہو، اور یہ کہ اکیلے چلا رہا، کسی کی اس میں کوئی شرکت نہیں ہے. ایک سے زائد ہوتے نا تو کیا ہوتا ہے؟ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا. اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور دوسرے بھی ہوتے معبود نا، تو یہ بگاڑ کے میں پڑ جاتے ہو، یہ سلسلہ اور یہ نظم قائم نہیں رہتا. تو اس طرح سے ہم کو رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے. کیسی معرفت؟ یہ تو میں یہ کہا کرتا ہوں، اور پھر اس کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ معرفت موٹی ہے. کیا ہے؟ موٹی معرفت، یعنی اجمالی. موٹے طور پر ہم کو معلوم ہوتا کہ کوئی بنانے والا ہے، اور موٹے طور پر ہی ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنانے والا ایک ہی ہے، کنٹرول کرنے والا ایک ہی ہے. تو یہ تو معلوم ہو گیا، لیکن وہ ہے کون؟ کون ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیوں بنایا اس نے اس کائنات کو، ہے نا؟ وہ کہاں ہے؟ یہ بھی سوال ہے. اس کو ہلکے میں نہیں لینا. وہ کہاں ہے؟ اس کی صفتیں کیا ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں بھی جاننے کی خواہش پیدا ہوگی نا، کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی، ہونا چاہیے، ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں کہاں سے معلوم کریں گے؟ کہاں سے؟ آسمان کو دیکھیں گے معلوم ہوگا، زمین کو دیکھیں گے معلوم ہو سکے گا. آسمان اور زمین کے درمیان کی چیزوں کو دیکھیں گے، کیا یہ ساری چیزیں بتا سکیں گی ہم کو کہ کون ہے اس کائنات کا بنانے والا؟ نہ. اگر یہ ساری چیزیں بتا دیتی نا، تو پھر جو اختلافات دیکھ رہے ہیں نا دین کے سلسلے میں، مذاہب کے سلسلے میں، یہ ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتا تھا. تو پھر دوسری آیات کی ضرورت پڑتی ہے. کون سی آیات ہے وہ؟ آیات شرعیہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی جو آیات ہیں وہ آیات شرعیہ. تو آیات شرعیہ کے ذریعے سے ہم کو بہت حد تک کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ساری باتیں تم کو نہیں بتائی گئی ہے نا، تو بہت حد تک اللہ کا تعارف مل جاتا ہے. آیات کونیہ کے ذریعے سے موٹا تعارف، آیات شرعیہ کے ذریعے سے کون سا تعارف؟ ہاں، کون ہے بنانے والا؟ ہاں، کون ہے، کیا ہے، کہاں ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ذرا سورۃ الفاتحہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. جو تعارف کروایا گیا اللہ تعالیٰ کا، وہ کیا؟ رب ہے. کیا وہ؟ رب ہے. رب کے بارے میں بتلا دیا گیا آپ کو سب. اب پوری کائنات کو چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ اصل مسئلہ تو ہمارے ساتھ ہے. تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ عالم
اصغر ہے، اصغر عالم اصغر ہے، پوری چھوٹی دنیا اس میں ہے نا. وفی انفسکم افلا تبصرون، خود اپنی ذات میں غور کیوں نہیں کرتے، دیکھتے کیوں نہیں؟ تو دیکھنے کے لیے یہ آ گیا. تو اسی بنیاد پر سب کو چھوڑ دیجیے، ہم اسی بنیاد پر غور کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لم یکن شیئا مذکورا، تم کوئی قابل چیز تھے ہی نہیں، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا. پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، ملے جلے نطفے سے. تو پہلا مرحلہ نطفے کا، ٹھیک ہے. پھر اس مرحلے سے گزر کر اور مراحل پیدا ہوتے ہیں. کیا ہے وہ؟ تو یہ نطفہ علقہ بن جاتا ہے، جمع ہوا ہے نا. پھر مضغے میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر مضغے کو ہڈیاں بنا، ہڈیوں کو پھر اللہ تعالیٰ گوشت چڑھاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ تو ایک انسان کامل وجود میں آ جاتا ہے نا. تو وہ جو مرحلے ہیں نا ادھر 9 مہینے کے، ان پر غور. اللہ تعالیٰ نے کہا یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تم کو پیدا کرتا ہے. خلقا من بعد خلق، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش کے ذریعے سے. فی ظلمات ثلاث، تین تاریکیوں میں، تین. تو پیٹ کی تاریکی، رحم مادر کی تاریکی، اور رحم مادر کے اندر پھر ایک اور جھلی ہوتی ہے اس کی تاریکی. یہ تین تاریکیاں ہے. ذالکم اللہ ربکم، جو یہ پیدا کرنے والا ہے اللہ، وہ تمہارا رب ہے. لہ الملک، اسی کی پوری بادشاہت ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد انسان آتا ہے باہر. کہا اللہ نے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. ٹھیک ہے. لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کوئی نہیں جانتا ہے نا. اور جو باتیں کی جاتی ہیں وہ بس باتیں ہی ہوتی ہیں، پیٹ کی باتیں، سمجھ رہے؟ تو کوئی بھی اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہوتا، کوئی بھی نہیں. اور اس سلسلے میں کسی کے استثناء کی کوئی دلیل ہے کیا؟ نہیں ہے. کچھ بھی نہیں جانتے تھے تو پیدا کر دیا، کچھ بھی نہیں جان رہے ہو. پھر کیا کیا؟ کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کان دیا تم کو، نگاہیں دی، اور پھر دل دیا. تو کانوں سے دیکھو، سنو، کانوں سے سنو، آنکھوں سے دیکھو، اور پھر دیکھنے اور سننے کی بنیاد پر علم حاصل کرو، پھر غور و فکر کرو دل کی بنیاد پر، اس سے آگے بڑھو. یہ سب کچھ کس لیے؟ لعلکم تشکرون. تو بنا دیا نا پورا، یہ اپنا وجود ہے. اب جب کائنات میں قدم رکھتا ہے انسان، تو وہ اگر غور کرے تو کائنات کی ایک چیز کیا ہے؟ اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی خدمت میں کسی نہ کسی طور پر نہ لگی ہوئی ہو. کیا ہے؟ زمین اس کے لیے بچھونا ہے، آسمان اس کے لیے چھت ہے، سورج اور چاند کی روشنی اس کی زندگی کو واقعی زندگی بناتی ہے. سورج اور چاند کی روشنی ہے تو زندگی ہے کوئی اپنی؟ کون سی زندگی ہوگی سوچیے ذرا، ہے نا. تو صرف روشنی کے اعتبار سے نہیں ہے مسئلہ یہاں کہ روشنی نہیں رہے گی، ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس سے زندگی، ہم جو پروان چڑھتے، جو غذائیں پیدا ہوتی ہے، ان ساری چیزوں میں دخل ہے کس کا؟ سورج اور چاند کا. پھر یہ ہوائیں ہے نا، سب سے بڑی نعمت، مادی نعمتوں میں سے. طرح طرح کے نباتات، پودے، پھل اور پھول، مختلف قسم کے جانور، سب انسان کی خدمت کے لیے وقف ہیں کہ نہیں یہ؟ اور ان کے علاوہ طرح طرح کی وہ نعمتیں کہ ان کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کیا کیا ہے کائنات میں. اللہ نے ان کو لگا رکھا ہے. اللہ نے کہا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے وہ سارے چیزیں تم کو دی جو تم نے اس سے مانگا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. کر سکتے؟ باہر چھوڑ دیجیے، باہر کی باتیں چھوڑ دیجیے، ادھر اندر کی باتیں کیجیے. تو اندر میں کتنی چیزیں ہیں، ان کو پر غور کرے، ان کی خوبیوں کو لکھنا چاہیں، ہے نا، نہیں کر سکتے، شماری نہیں کر سکتے. تو یہ سارا جو ہے نا، یہ جو استفادے کا انتظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی عظیم ملکیت، بادشاہت اور زبردست تدبیر کی دلیل ہے نا. تو جب ہم تدبیر پر غور کریں گے تو بس غور کرتے رہیں گے اور تعریف کے کلمات زبان پر آئیں گے. لیکن کسی زبان میں کیا یہ قوت ہے اور یہ صلاحیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکے؟ کس نعمتوں کو گنو گے؟ جب گن ہی نہیں پاؤ گے تو تعریف کیسے کرو گے؟ اس لیے رب نے کیا کہا؟ لو كان البحر مدادا لکلمات ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے رب کی کلمات کے لیے سمندر سارے کے سارے روشنائی بن جائیں تو لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائیں گے میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، پھر ہم اتنی روشنی لے آئے پھر بھی. تو سبعۃ ابحر ما نفدت کر، 7 سمندر ہو جائیں، پھر 7 سمندر اور ہو جائیں، پھر لکھیں تو لکھتے جائیں، لیکن ختم نہیں ہوگا، ہے نا. وہ ہمارا رب ہے، وہ ہے ہمارا رب. اب اتنی سی معرفت حاصل ہو جائے تو گڑبڑی پیدا ہوگی. یہ سارے احسانات ہیں ہمارے، ان احسانات کے سلسلے میں کسی کو بیچ میں لایا ہے کیا اس نے؟ کوئی ہے بیچ میں آنے والا؟ ہاں. تو تدبیری عمل کو انجام دینے کے لیے اس نے اسباب بنائے، لیکن کسی کی شرکت نہیں ہے، کسی کی حصے داری نہیں ہے، اور کسی کا تعاون اور کسی کی مدد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ اکیلے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے اللہ کے انتظام سے نا. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو معلوم کر لیں گے اور اس انتظام کو سمجھ لیں گے نا، تو ایک اور چیز ہم کو معلوم ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھ لیں گے کہ جو یہ سب کچھ کر رہا ہے نا، وہ بہت علم والا ہے. کیا ہے؟ بہت علم والا ہے، اس لیے کہ بغیر علم کے یہ ساری چیزیں انجام نہیں دی جا سکتی ہے. تو یہ جو علم ہے نا، یہ اس کی ربوبیت کا خاصہ ہے. کیا ہے؟ اس کی ربوبیت کا خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ جاننے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے. اور دوسری جگہ کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں، وہ جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. کون؟ اللہ کا. لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمان میں اور زمین میں کوئی نہیں جو غیب کو جانے سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور کہ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو علم نہیں ہے. اور کہ اللہ يعلم ما تحمل كل انثى، اللہ جانتا ہے جو نر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہیں، عورت ہو یا دوسرے جاندار میں ہو. کہ وما تغیض الارحام، اور رحم جو کچھ کم کرتے ہیں نا ان کو بھی جانتا ہے. وما تزداد، اور جو کچھ اس میں اضافہ ہوتا ہے نا اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وکل شیء عنده بمقدار، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے کے مطابق ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے. تو اب غیب کا بھی جاننے والا ہے اور حاضر کا بھی جاننے والا ہے. تو یہ غیب اور حاضر ہمارے اعتبار سے ہے کہ نہیں؟ اس کے اعتبار سے کیا کچھ سب حاضر ہے اس کے اعتبار سے. ہمارے اعتبار سے یہ بات کہ جو تمہارے لیے چھپی چیزیں نا ان کو بھی جانتا، جو چیزیں تمہارے لیے کھلی ہیں ان کو بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ علم ہے. اللہ کیا ہے؟ عالم الغیب ہے. سمجھ گئے؟ تو اللہ کا علم وسیع ہے، کائنات کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے. اپنے وسیع علم کی بنیاد پر اس نے ساری چیزوں کو اپنے احاطہ علم میں لے رکھا ہے. سب کچھ جانتا ہے نا. لیکن
ہم کیا مانگتے وہ نہیں جانتا، ہم کیا مانگتے اس سے وہ نہیں جانتا. تو اس کے لیے ہم کو کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ ہاں، کس کی؟ واسطے کی. بات کہہ رہا ہوں، یوں کہہ رہا ہوں، آگے بڑھنا ہے. واسطے کی ضرورت پڑتی ہے، اور جس کو ہم واسطہ بناتے ہیں نا وہ سب کچھ جاننے لگتا ہے. تو جو خالق ہے، جو سب کو چلا رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، جس کو سب کو پیدا کر رہا ہے، وہ نہیں جانتا، اس کے لیے ضرورت ہے. اور جو بیچ میں آیا نا وہ سب کیا ہے؟ سب جانتا ہے. تو یہ سب جاننے کا کھیل کس لیے ہے؟ سمجھ لیجئے اس کو. یہ سب جاننے کا کھیل نہیں ہوگا نا تو کوئی سا بھی کھیل نہیں چلے گا. تو سب جانتا اللہ تعالیٰ، اس لیے ساری عبادتوں کا مستحق وہ، سجدے اس کے لیے، دعائیں اس سے، وغیرہ وغیرہ. دوسرے نہیں جانتے، اس لیے کسی سے کچھ بھی نہیں. تو نہ کسی کی قدرت ہے، نہ کسی کی تدبیر ہے، اور نہ کسی کا علم ہے. وسیع علم کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. اور اللہ نے کائنات کو اسی وسیع علم سے جوڑ رکھا ہے. اب آگے بڑھیں گے. تو اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، تھوڑا تھوڑا جان لیا نا، جانا نا. اللہ خالق کل شیء، کیسا جانا. اب ایک سوال اسی کے ساتھ جڑا ہو کہ اللہ کہاں ہے؟ کہاں ہے نا. تو اس نے اپنے وسیع علم کی بنیاد پر جوڑ رکھا ہے. ایک ترتیب سے لے جا رہا ہوں تاکہ ایک ترتیب سے ذہن میں بات رہے آپ کے. اس نے کیا کر رکھا ہے؟ اپنے وسیع علم کی بنیاد پر کائنات کو کیا گھیر رکھا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ کہاں ہے وہ؟ تو وہ عرش پر ہے اللہ تعالیٰ کا. تو وسیع علم کی بنیاد پر گھیرا ہوا نا، اس بنیاد کو ہمارے ساتھ بات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. کون سے 6 دن تھے یہ؟ کون سے دن تھے؟ 7 دنوں میں سے کون سا دن نہیں تھا؟ ہفتہ کے دن نہیں تھا. تو اتوار کے دن سے یوم الاحد سے شروع ہو کر جمعہ کے دن. اب یہ ہمارا دن تھا یا اللہ تعالیٰ کے یہاں کا دن ہے یہ نہیں معلوم ہم کو، ہے نا. برابر 6 دن ہے. پھر ثم استوى علی العرش، وہ عرش پر مستوی ہو گیا. کہاں ہو گیا؟ عرش پر مستوی ہو گیا. پہلے کہاں تھا؟ تو اس کا عرش پانی پر تھا. یہ ہم اتنا ہی معلوم ہے، اس سے آگے کچھ نہیں معلوم ہے نا. وہ پانی کون سا تھا، ہے نا. یہ ساری تفصیلات میں جاننے کی ضرورت ہم کو نہیں ہے. تو اللہ اپنے علم کی بنیاد پر کیا ہے؟ اس کے بعد کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، زمین میں جو کچھ داخل ہوتی ہے نا جو چیزیں، ان کو بھی جانتا ہے. جو چیزیں نکلتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے. جو زمین کے اندر جائے اس کو بھی جانتا ہے، جو زمین کے باہر آئے ان کو بھی جانتا ہے. وما ینزل من السماء، جو آسمان سے اترتا ہے اس کو بھی جانتا ہے. اور آسمان کی طرف جو چیزیں چڑھتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے. کیا چیزیں چڑھتی ہیں؟ کیا چڑھتی ہیں؟ تو فرشتے چڑھتے ہیں، ارواح چڑھتی ہیں، اعمال چڑھتے ہیں، دعائیں چڑھتی ہیں، سب چڑھتی ہے. تو جانتا کہ نہیں جانتا؟ اللہ کرے جانتا ہوں میں، ہے نا. کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں رہو. اور کہ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے نا. لیکن علم کے اعتبار سے کہاں ہے وہ معکم، ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی اعتبار سے وہ ہمارے شہرک کے بھی قریب ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا، جو کچھ وسوسے پیدا ہوتے ہیں نا، خیالات، اس کے جی میں ہم اس کو جانتے ہیں، اور ہم اس کے اس کی رگے جان کی سے زیادہ قریب ہیں. وسوسہ جانتے ہیں کہاں رہ کر نہیں جاننے کے لیے یہاں رہنا پڑے گا. نعوذ باللہ تم بناؤ، ہے نا. کہاں ہے وہ؟ عرش پر ہے، عرش پر. اب یہ سب باتیں کیوں جاننا ہے؟ نہیں جانیں گے تو پریشان رہیں گے. ہر جگہ کہاں ہے؟ وہاں بھی ہے. نہیں ایسا نہیں. پھر کیا ہے؟
تو علم میں رہنے سے طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ہے نا، انشاءاللہ بات آئے گی۔ کہتے ہیں کہ اسی سے بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید وہو معکم، خصوصاً ساتھ ہونے کے لفظ سے لوگوں نے دھوکہ کھا لیا، ہے نا، حالانکہ کبھی ایسا ہوتا کہ چیز اپنی ذات کے ساتھ کیا ہوتی ہے، اپنی ذات کے ساتھ دور ہوتی ہے، اور معیت کے ساتھ نسبت کر دی جاتی ہے، ذات سے دور ہوتے لیکن معیت کی نسبت کیا ہے، کر دی جاتی ہے، ساتھ ہونے کی نسبت۔ تو اس سلسلے بہت مشہور مثال ہے، کہا عرب کہتے ما زلنا نسیر والقمر معنا، ہم برابر چلتے رہے اور چاند بھی ہمارے ساتھ تھا، ہم چلتے رہے رات بھر، چاند ہمارے ساتھ تھا۔ تو اب معیت کا معنی اگر یہ ہو کہ ساتھ ہونا ہے بازو میں، ہے نا، تو پھر چاند نیچے آ جائے گا، کوئی سمجھتا ہے اس کو، تو کیسے ساتھ تھا؟ مثال تو نہیں دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، ذرا احتیاط کرنا ہے، لیکن روشنی اس کی تھی، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، اور علم اس کا کہاں ہے؟ تو علم کی روشنی ہے ہر طرف، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اس نے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے نا۔ تو معیت سے لازم نہیں آتا اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بلند ہے، آسمان پر ہے۔ قرآن کریم میں 7 مقامات پر صاف لفظوں میں اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کی بات آئی ہے۔ کتنے مقامات پر؟ 7، یہ یاد رکھ لیجیے۔ الرحمن علی العرش استوى، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں مشہور ہے کہ اللہ نے، آپ نے کہا ان اللہ کتب کتابا، اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے لوح محفوظ، ہے نا، کہ فهو مکتوب عنده فوق العرش، تو وہ اس کے پاس لکھی ہوئی ہے عرش کے اوپر، اس کے پاس عرش کے اوپر پاس ہے اس کے، تو ہم بھی پاس ہے، تو پھر وہ کیوں خاص پاس ہو گیا؟ سب پاس ہے اگر، تو وہ کیوں پاس ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، ہے نا۔ آگے اور بات کریں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے، اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے؟ انہوں نے اپنا سر جھکا لیا، اور یہ اصل ہے، وہ تو سنتے رہتے ان کا قول، سر جھکا لیا، پسینے میں ڈوب گئے، یعنی سوال ایسا خطرناک تھا نا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر گپ گپی طاری ہو گئی اور پسینے میں ڈوب گئے، کیا کہنا۔ اس کے بعد سر اٹھایا کہ الاستواء غیر مجہول، استوا کی کیفیت معلوم نہیں ہے، اور والکیف غیر معقول، اور کیفیت جو ہے نا وہ عقل کی بنیاد پر سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ کیسے سمجھیں گے؟ نقل کی بنیاد پر، وحی کی بنیاد پر، ہے نا۔ دکھنے والی چیز ہے عقل کی بنیاد پر سمجھ سکتے ہیں نا، جو نہیں دکھنے والی چیز ہے وہ کیسے سمجھیں گے؟ آیات شرعیہ کے ذریعے سے دکھنے والی چیز ہے، آیات کونیہ کے ذریعے سے سمجھ سکتے کسی حد تک، ہے نا، سب کو نہیں سمجھ سکتے، دکھنے والی چیزوں کو بھی ہم صحیح طور پر سمجھ رہے، ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال نہیں دکھنے والی چیزیں کیسے سمجھ میں آتی ہیں؟ بولیے، آیات شرعیہ کی بنیاد پر، ہے نا۔ تو امام مالک کیا کہ والکیف غیر معقول، عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھنے کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ جتنا بتائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بتایا؟ عرش پر ہے مستوی، بس کیا کرنا اب؟ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں پوچھنا، یہ سوال کرنا بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا، صحابہ نے نہیں پوچھا، تو ان سے، ہمارے بزرگوں سے یہ ثابت نہیں ہے سوال کرنا۔ کہا کہ وما اراہ الا مبتدعا، میں سمجھتا کہ یہ بدعتی ہے، جس نے یہ سوال کیا نا وہ بدعتی ہے، اور پھر حکم دیا کہ اس کو یہاں سے نکال دیا، بھگا دیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ بھگا دیا جائے۔ تو آپ کہہ سکتے کہ بھگا کیوں دیا؟ علاج کرنا چاہیے نا، کیا ہے؟ بھگا کیوں دیا؟ علاج کرنا چاہیے، یہ بھی ایک علاج ہے، سمجھ رہے؟ وہ جو معاشرہ تسماش تھا نا، کاٹ دیا جائے تو اس کو ایک علاج تصور کرتے تھے لوگ،
ہے نا, سب سے الگ ہو گیا. امام مالک نے دھتکارا تو سب دھتکاریں گے, تو وہ بھی ایک علاج ہی تھا. کہا کہ نہیں اس کو بگاؤ یہاں سے, دماغ ذرا ٹھکانے آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ تو استوا کی بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. 7 آیتیں قرآن کریم میں, حدیث بہت ساری ہیں, اور ایک سلف کا ایک قول آپ کے سامنے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ اوپر ہے, اس کو قرآن کریم میں مختلف انداز سے کہا گیا. ایک تو یہ کہ اوپر ہے کا لفظ آیا, فوق عبادی, ہے نا, اور یخافون ربهم من فوقہم, اپنے رب سے ڈرتے جو ان کے اوپر ہے. اور پھر کیا ہے, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, سنن بیہقی میں, صحیح مسلم وغیرہ میں بھی روایت ہے لیکن الفاظ دوسرے ہیں, اس لیے سنن بیہقی کی روایت نقل کر, کیونکہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو قریظہ کے سلسلے میں فیصلہ کیا کہ تمام بالغ لوگوں کو قتل کر دیا جائے, ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے, ان کے مال کو تقسیم کر دیا جائے. جب اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا لقد حکمت فیہم بحکم اللہ الذی حکم بہ فوق سبع سماوات. کیا کہا, تو نے ان کے سلسلے میں وہ فیصلہ کیا ہے جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کدھر ہے, 7 آسمانوں کے اوپر ہے, اوپر ہے. اس کے بعد ایسے الفاظ ہیں کہ جس میں چڑھنے کی بات ہوتی ہے, ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف ایک آیت ابھی گزری ہے, بہت ساری آیتیں ایسی ہیں, الہی یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع, تو اوپر جانے کی. اور پھر انی متوفیک و رافعک الیہ, میں آپ کو پورا لے لوں گا اور آپ اپنی طرف اٹھا لوں گا. کس سے کہا, عیسیٰ علیہ السلام سے اٹھا رہا ہے, اپنی طرف اللہ تعالیٰ اٹھا رہا ہے. اور تنزیل الکتاب بعض مقامات پر کہا کہ اترتی ہے اس کی طرف سے. کیا اترتی ہے, کتاب اترتی ہے نا, احکام اترتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی. اور پھر یہ بھی ہے کہ آسمان کے اوپر آیت امنتم من فی السماء, کیا تم اس سے مطمئن ہو گئے, بے خوف ہو گئے جو آسمانوں میں, آسمان پر ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے, غلطی کی تھی انہوں نے. تو غلطی کیا کی تھی کہ بکری چرانے پر ایک لونڈی کو معمول کیا تھا, تو بکری کو ایک بھیڑیا لے گئے, غصہ آیا اور زور کا چھانٹا دیا. لیکن پھر احساس ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی, تو اس احساس کی بنیاد پر غور کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ نہیں اس کو آزاد کر دیں گے, اس کو تکلیف پہنچائیں گے, اس کو کفارہ ادا کریں گے, اس کو آزاد کر دیں گے. تو اس کے سلسلے میں پوچھنے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو بلاؤ, کیا وہ مومنہ ہے. بلایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا این اللہ, اللہ کہاں ہے. تو ہمارے بھائی ہیں, پہلے خوب لڑتے ہے نا, ادھر سے کھینچتے ادھر سے کھینچتے, کوشش کرتے کہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, ہاں ہر جگہ, نعوذ باللہ, میں بات کر رہا ہوں آخر بیک, ہر جگہ. لیکن جب تھک جاتے ہیں نا تو کہتے یہ کون سا مسئلہ ہے, اس کو اتنی اہمیت دینے کی کیا ضرورت ہے نا. تو دلالے سے جب مات کھاتے نا تو پھر اس طرح کی باتیں کریں. تو اس کو اہمیت کس نے دی ہے, اس پر غور کر لیجیے. کس نے دی, کس نے, نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور اس کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی کے ایمان کا فیصلہ فرمایا کہ این اللہ کا فی السماء, فی السماء, تو فی کا آسمان میں ہے یا آسمان پر ہے نا. تو میں فی کبھی کبھی اللہ کے معنی میں آتا ہے. اس کے معنی میں, اللہ کے معنی میں آتا ہے. جیسے تو اس کی ایک مثال کیا ہے, وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, میں تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا, کھجور کی ٹہنیوں میں. تو ٹہنیوں میں کیسے چڑھا سکتے, ٹہنیوں پر. عربی گرامر کی کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایت النو, ہے نا. تو اس میں فی کے استعمالات بتلائیں, تو اس میں کہا کہ فی اللہ کے معنی میں بھی آتا ہے, یہی مثال دی. ٹھیک ہے, یاد رکھیے اس کو. الراحمون یرحمہم الرحمن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تو زمین والوں میں رحم کرو, آسمان والوں ارحموا من فی الارض, ان پر رحم کرو جو زمین میں ہیں. میں کیا, زمین پر ہیں. تو یہاں اگر پر ہے تو ادھر بھی پر ہی ہوگا. یرحمکم من فی السماء, تو وہ تم پر رحم کرے گا
جو آسمان پھر میں آسمان پر ہے، پر تو یہاں بھی پر، اور زمین پر اور آسمان پر، زمین پر ہم ہیں اور ہمارا رب کہاں ہے؟ آسمان پر ہے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے مال، کچھ لوگوں کو زیادہ دے دیا ذرا مضبوط کرنے کے لیے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ وہ تقسیم ہے جس میں انصاف سے کام نہیں گیا، نعوذ باللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، تم مجھ پر اعتماد نہیں کرتے ہو، حالانکہ میں کس کا امین ہوں؟ کس نے مجھ پر اعتماد کیا ہے؟ جو آسمان میں ہے، میں آسمان پر ہے، پر، ٹھیک ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہتی تھی کہ میرا نکاح کہاں ہوا ہے؟ آسمانوں پر ہوا ہے نا؟ کس نے کیا آسمان پر؟ تو آسمان پر جو ہے اس نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، فسیحوا فی الارض، اللہ نے قرآن کہا زمین میں چلو، میں پر، فسیحوا فی الارض، تو زمین پر چلتے ہیں کہ میں چلتے ہیں؟ پر چلتے ہیں، تو فی کس کے بارے میں آتا ہے؟ میں۔ اب ایک اور بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رب بڑا حیا دار ہے، حیا والا ہے، بندے جب اس کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے وہ حیا کرتا ہے۔ اب شرم کا لفظ نہیں استعمال کر رہا ہوں میں، احتیاطاً، ہے نا؟ تو اس کو حیا آتی ہے کس واسطے کہ خالی لوٹا دے، ہاتھ اٹھانا ہے نا؟ یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، کیوں اٹھاتا ہے؟ تو فطری ہے، یہ فطری دلیل ہے، عقلی نقلی ساری دلیلیں اور ساتھ میں فطری دلیل ہے یہ۔ تو یہ فطری دلیل کہہ کے بات ختم کر دوں گا۔ ابو المعالی الجوینی ایک شافعی عالم گزرے بہت بڑے، جن کا لقب امام الحرمین، امام الحرمین، بڑے عالم تھے۔ تو وہ کہتے تھے کان اللہ ولا شیء وهو الآن على ما كان علیہ، اللہ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، اور وہ اسی حالت میں جس پر تھا وہ، یعنی اللہ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے۔ تو ایک محدث ان کی خدمت میں پہنچ گئے، ابو جعفر الحمدانی، کہا کہ عرش کی بات تو قرآن مجید میں آئی، چھوڑ دیجیے، آپ نقل کو کی تعبیر کرتے ہیں، اس کا یہ معنی ہے، وہ اس کا یہ معنی، چھوڑ دیجیے اس کو، ہم اس کو آپ کے سامنے میں رکھیں گے۔ یہ بتلائیے کہ جب ہم پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کو یا اللہ کہتے ہیں، تو اس وقت نہ ادھر دیکھتے ہیں، نہ ادھر دیکھتے، نہ ادھر دیکھتے، کدھر بھی نہیں دیکھتے، کہاں دیکھتے ہیں؟ ہاں ایسے۔ تو اس کا کیا کریں گے؟ جواب دیجیے۔ تو جوینی امام الحرمین سر پر مار رہے ہیں، ہے نا، کہ حیرنی الحمدانی، حیرنی الحمدانی، حمدانی نے مجھ کو پریشان کر دیا، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہاں ہے اللہ؟ عرش پر۔ اب وہ عرش کیا ہے؟ تو اس کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، اس کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے کیا ہے؟ عرش ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے؟ صحیح روایت ہے، والسماوات السبع والارضون السبع عند الکرسی الا حلقہ ملقات فی ارض فلات، فی کیا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کرسی کے مقابلے میں ویسی حیثیت رکھتے ہیں جیسے ایک حلقے کو، کڑے کو کسی وسیع چٹیل میدان میں ڈال دیا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ کڑا ہے، زنجیر کے کڑے ہوتے ہیں نا، تو ایک کسی وسیع اور صحرا میں پھینک دیجیے تو اسی کیا حیثیت ہوگی؟ کیا ہوگی؟ تو کہا کہ جو حیثیت اس کڑے کی وسیع اور اس ریگستان اور صحرا میں نا، وہ حیثیت ساتوں آسمانوں کی اور ساتوں زمین کی ہے، کس کے مقابلے میں؟ کس کے؟ کرسی کے مقابلے میں۔ کرسی کیا ہے؟ یہ کرسی الگ ہے، کرسی الگ ہے، تو کرسی کیا ہے؟ کرسی کی تفسیر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے موضع قدم، موضع قدم، اللہ تعالیٰ کے قدم ہم مانتے ہیں لیکن کیسا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کے قدم کی جو جگہ ہے نا وہ کرسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیر لیا ہے نا؟ تو اس کرسی کے مقابلے میں
ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی حیثیت کیا ہے؟ ایک کڑے کی ہے جو ریگستان میں ہو، وسیع اور ریت چٹیل میدان میں ہو. اور پھر آگے کیا ہے؟ اب عرش ہے. اب عرش کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ فَضْلَ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَلَى تِلْكَ الْحَلْقَةِ. یہ جو حلقہ ہے نا، اس کی جو حیثیت فلات میں ہے، یعنی چٹیل میدان میں ہے، وہی حیثیت کرسی کی عرش کے مقابلے میں. ہاں تو اب اسی کی حیثیت ہوگی پھر ساتوں آسمان اور زمین کی، اور ساتوں آسمان اور زمین کے مقابلے میں ہماری چوٹی کی بھی ہوگی. کائنات کی جو معمولی سی معمولی چیز ہوگی اس کی بھی ہو سکتی ہے. ہاں تو اب حاشا وکلا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم مثال نہیں دے سکتے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ عرش ہے رب کا جس نے سب کو گھیر رکھا اس انداز میں، اس پر ہے ہمارا رب، اس پر ہے نا. اس کو ہم نیچے اتار دیتے، کیا کرتے؟ نیچے اتار دیتے. تو یہ جو نیچے اتارنا ہے نا، یہ رب کی شان میں گستاخی ہے. وما قدر اللہ حق قدری، اور یہ رب کی قدر کو نہیں پہچاننے کا نتیجہ ہے. ہم منہ سے نہیں کہیں، لیکن ہم اپنے عقیدے کے ذریعے سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ جاننے کے لیے اترنے کی ضرورت پڑتی ہے. ضرورت نہیں ہے تو ہر جگہ ہو، ہر شخص کے ساتھ ہو. ذات کے اعتبار سے اس میں زیادہ قوت اور قدرت کا اظہار ہے، یہ کہ اپنے عرش پر ہے اور پورا کنٹرول کر رہا ہے، اس میں زیادہ قدرت اور قوت کا اظہار ہے. ایک پہلو. دوسرا پہلو کیا ہے کہ ہر جگہ ہے تو کس اعتبار سے، کیسے ہے وہ؟ ذرا سوچیے، ذرا کوئی نہ کوئی چیز تو متعین کرنا پڑے گا نا. اگر ہر جگہ اپنی ذات سے ہے تو اس کی ذات کتنی بڑی ہے؟ کتنی بڑی ہے نا؟ کتنی بڑی ہے؟ سوچ سکتے کچھ؟ تو عقل حیران رہ جائے گی، دماغ پاگل ہو جائے گا سوچیں گے. اگر صحیح بنیاد پر ہم بغیر سوچے سمجھے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، سوچے سمجھے کیا کہتے ہیں؟ ہر جگہ ہے نا، ہر جگہ بغیر سوچے سمجھے. لیکن اگر سوچنے لگ جائے اس کی گہرائی میں تو پاگل ہو جائیں گے. یہ کیا کہہ دیا ہے؟ لیکن لوگ کہہ دیتے ہیں، لوگ پکڑے رہتے ہیں رب کی صحیح معرفت نہیں ہونے کی وجہ سے، رب کی صحیح معرفت نہیں ہونے کی وجہ سے. تو وہ عرش ہے جس کے مقابلے میں کرسی ایک کڑے کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کرسی کے مقابلے میں پوری کائنات، سات آسمان اور سات زمین ایک کڑے کی حیثیت رکھتی ہے. تو وہ عرش کیسا عظیم ہے، کیسا عظیم ہے، اس کو ہم سوچ نہیں سکتے. تو جو عرش ہے ایسا، تو عرش والا کیسا ہے نا؟ اس کی قدرت، اس کی عظمت اور اس کے پاور کا کیا عالم ہو سکتا ہے. تو عرش عظیم کا مالک ہے وہ. رب نے تعارف کروایا اپنا، کیا کہا؟ عرش عظیم کا مالک ہے. تو عرش عظیم سن لیا، صحیح طور پر اس وقت نہیں سمجھ سکتے جبکہ عرش کی یہ فضیلت ہم کو نہیں معلوم. سمجھ رہے؟ عرش عظیم کا مالک ہے. تو عرش عظیم کیا ہے؟ عظیم، یہ حدیث یاد رکھیں، ایسا نا مسند احمد کی روایت ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے. تو عرش عظیم، اس کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس عظیم عرش پر ہے. وہاں سے سب کچھ دیکھ رہا ہے، ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا، وہاں سے کھلا رہا، وہاں سے پلا رہا، وہاں سے پیدا کر رہا ہے. اس کی ذات کیسی ہے؟ بہت عظیم ہے، بیان نہیں کر سکتے، ہے نا. تو اس ذات سے ہم جڑیں گے، یہ ہم سے تقاضا ہے. اس ذات کے سامنے جھکیں گے، یہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر. اور ہم نہیں جھکے نا، ہم نہیں جھکے تو نہیں جھکے تو کیا کچھ بگڑے گا اس کا. تو یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے جن اور انس کی جماعت، تم آسمان اور زمین کے جو اطراف ہیں نا، ان سے باہر نکل جانا چاہو، نکل جا. قوت چاہیے نکلنے کے لیے، لیکن کہاں ہے؟ نہیں ہے. تو اس کے سامنے جھکیں گے، عزت ملے گی. اس کے سامنے جھکیں گے، قوت ملے گی. اور اس سے بغاوت کریں گے، ذلت ملے گی، ذلت. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کو پہچانیں، اس کے حق کو ادا کریں. اور حق کو کیسے ادا کریں؟ تو صرف اس طرح نہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، یا اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے،
اس میں کوئی شک نہیں ہے، دوسرے کے ساتھ دوسرے کو شریک نہیں کرنا چاہیے بالکل، لیکن اللہ کی عبادت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں سمجھے بات ختم کر رہا ہوں، کیا کہنا چاہ رہا ہوں، بات آگے جہاں سے شروع کی وہ اشارہ دے رہا ہوں۔ اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، صرف اللہ ہی کی کرنی چاہیے، اللہ ہی کرنی چاہیے تو کرنی چاہیے نا، تو منہ سے کہتے کرنی چاہیے، لیکن جب کرنے کی باری آئی تو دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہے نا، غائب ہو جاتے ہیں۔ 5 وقت کی نمازیں ہیں، مشکل ہو جاتی ہے، ہوتی ہے نا، کیوں ہوتی ہے؟ یہ 5 انگلیاں ہیں، 5 وقت کی نمازوں کے ذریعے سے بلکہ پوری زندگی کی عبادت کے ذریعے سے ان کا حق ادا کر سکتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ اس رب کے سامنے جھکنا ہے، ہم کو عرش والا ہے، وہ جھکیں گے تو عزت ملے گی، صرف 5 وقت کی نہیں بلکہ اور بھی جھکنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو آگے ہوگی۔ ابھی جو باتیں ہوئی ہیں وہ کیا ہے کہ احکام اور جو تعلیمات اللہ نے اتاری ہیں ان کا مقصود یہ ہے کہ حقوق اور فرائض متعین کیے جائیں، ہے نا۔ حقوق اور جو ہمارے ذمے آتے ہیں اسی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، کسی تعلق کی بنیاد پر حقوق ہم پر لازم آتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ عبدیت کا ہے اور مملوک ہونے کا، ہم اس کے بندے ہیں، محتاجی کا ہے۔ تو سب سے بڑا حق، سب سے پہلا حق اور سب سے پہلا تعلق اس کا قائم ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کے حق کو پہچانیں گے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ آج پہلی گفتگو تھی ہماری، انشاءاللہ فائدہ ہوا ہوگا۔ تو رب کو پہچاننے کے بعد پھر خود کو بھی پہچانیں گے اور دوسرے جو ہمارے دائیں بائیں ہیں، جو تعلقات ہیں ان کو بھی پہچاننا ہے۔ تو آپ پوسٹر دیکھیں گے، پوسٹر دیکھنے کے بعد باتیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئیں گی، ہے نا۔ نہیں سمجھ میں آئے پھر بھی حاضر ہوئیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ کچھ نہ کچھ تو جائے گا ذہن میں، اور کچھ نہیں جائے ذہن میں تو کم از کم جب تک بیٹھے رہیں گے نا تب تک تو سکون ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان سے استفادے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ مکمل ہوگا، پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کتاب کی شکل بھی ہو مختصر انداز میں، تو اللہ کے حق کے بعد پھر کس کا سب سے بڑا حق ہے اس کو جانیں گے، ترتیب سے ہم چلیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور ترتیب سے حق بڑا ہے اس بنیاد پر نہیں، میرے ذہن میں ایک دوسری ترتیب ہے کہ کائنات میں وجود آنے کے بعد سب سے پہلے کس کا حق بنتا ہے؟ نہیں، کیا ہے؟ ذرا غور کر لیجیے، ہاں کامن سینس استعمال کیجیے۔ سب سے پہلے ہمارا کس، یعنی اللہ کے حق کے بعد کہہ رہا ہوں، ایک انسان باہر آتا نا، اب والدین حق کے مالک اس وقت ہو کہ جب کہ اس حق کو ادا کریں گے۔ اب تو سمجھ میں آئی بات؟ ہاں نہیں، وہ ادھر کی بات نہیں سمجھے۔ بچہ پیدا ہوتا نا تو بچہ جو قدم رکھتا ہے نا سب سے پہلے اس کا حق ہمارے دل میں ہے، یہ حق ادا کریں گے تب تو ہم ماں باپ بنیں گے، اور ماں باپ ہونے کی حیثیت سے حق ہمارے دل میں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو اس ترتیب کی بنیاد پر چل رہے ہیں ہم۔ سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ۔ اب وجود میں آ گئے تو جو وجود میں ہے اس کا حق بنتا ہمارے دل میں، اس حق کو ادا کریں گے تب ہمارا حق بنے گا نا۔ تو پہلے کس کا ہے؟ پہلے اولاد کا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو انشاءاللہ چونکہ لوگ جاتے رہتے ہیں ادھر ادھر تو پہلے اس کو مقدم کریں گے، ماں باپ کے حوالے سے سنتے رہتے ہیں نا، اور اس سے بھی پہلے ایک اور حق ہے اب پھر استعمال کیجئے دماغ، بلکہ حقوق ہیں، ہاں صحیح ہے، میاں بیوی۔ تو اب یہ بچہ وجود میں کدھر سے آئے گا؟ ہاں میاں بیوی وجود میں آئیں گے تب نا، تو ان کے حقوق، تو اس ترتیب کی بنیاد پر چلنے کی کوشش کریں گے تاکہ ذہن میں بات بیٹھے اور ہر ایک کی اہمیت ہم کو سمجھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ وہ سرٹیفکیٹ وغیرہ کی تفصیلات تو ہیں، تو آپ حاضری دیجئے اور نوٹ وغیرہ بھی تیار کیجئے نا، یہ دیں گے انشاءاللہ، لیکن کچھ بات اضافی ہوتی ہے، آپ نوٹ کریں گے تو انشاءاللہ کیا ہے فائدہ ہوگا۔ علم کی حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ قلم الذی علم
بالقلم کا، پہلے پڑھو اور پھر کہا کہ قلم کے ذریعے سکھلایا تو قلم کے ذریعے سیکھو، ہے نا، تو اسے سنیے نہیں، نقل بھی کیجیے۔ اللہ ہمارے معاملات کو آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔